اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈز ناظرین، ہم موجود ہیں سابق گورنر پنجاب عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے ساتھ، اور محبتوں کا یہ سفر جاری ہے جس میں ہم جان رہے ہیں بلوچ قبائل کی ہجرت، ان کے قبول اسلام اور پھر ایران میں آمد اور پھر بلوچستان۔ ہم سردار صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ تمنداری نظام کیا ہے، یہ جرگہ کیسے ہوتا تھا اور شاہی جرگہ کیا ہے؟ عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ایکچولی تو دو سوال بن گئے ہیں، ایک تمنداری سسٹم اور پھر جرگہ۔ تمندار کا لفظ بڑا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو الف بے نہیں پتہ بلوچ قبائل کے رسم و رواج کا، ان کے دستور کا، ان کی تاریخ کا، وہ اس کو کچھ ایسا ڈکٹیٹر کنٹرول دے دیتے ہیں کہ یہ تمندار ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے۔ تمندار ایک قبیلے کا بڑا قبیلہ ہو یا چھوٹا قبیلہ ہو، اس کا سربراہ ضرور ہے، لیکن اس کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہیں۔ کوئی قانون وہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، کسی کو ایسی سزا نہیں دے سکتا جس کا کم از کم صدیوں میں اس کی رسم و رواج کے مطابق سزا مقرر کی نہ گئی ہو۔ اور وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ میں اپنی منمانی کسی مقدمے میں کوئی قتل کا ہو، کوئی اغوا کا ہو، کوئی چوری کا ہو، میں اپنی منمانی کر لوں، اس کو یہ سزا دے دوں وہ سزا دے دوں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہر تمن میں، ہر قبیلے میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، جسے ہم پاڑھا بھی کہتے ہیں، پھلی بھی کہتے ہیں، شاخیں کہتے ہیں، اور ہر شاخ کا ایک مقدم ہوتا ہے۔ وہ مقدم اپنے شاخ کا، اس حصے کا جس کا وہ بڑا ہے، وہ اس کی نمائندگی وہ کرتا ہے جو ہمارے قبائلی جرگہ ہوتا ہے۔ اور جہاں بھی گائیڈنس کی ضرورت پڑے، جہاں کسی ایسے مسئلے میں نیا قسم کا کوئی مسئلہ آ گیا ہو جس کا پہلے کوئی فیصلہ بڑے سرداروں کا صدیوں کا موجود نہ ہو، تو پھر اس میں ان مقدمین سے سردار صاحب مشورہ کرتا ہے، ان کی رائے لیتا ہے کہ ایسا ہمارا مثلاً میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال بتا دیتا ہوں۔ ہمارا ایک کھوسہ خشکی کے راستے حج کرنے گیا تھا، اور حج سے واپس بھی خشکی کے راستے آ رہا تھا، اور وہ راستے میں تمن بگٹی میں ایک بگٹی کے پاس مہمان ٹھہرا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس کی جو بیوی بچے اس کے ساتھ تھے اس کو اپنے پاس رکھ لیے۔ خیر، وہ اس کے جو بھروسہ تھے وہ پہنچ گئے، پتہ چل گیا، اور وہ کیس شاہی جرگے میں آیا تھا۔ شاہی جرگہ اس کو کہتے تھے جہاں بلوچستان کے اور ڈیرہ غازی خان کے سارے سرداران مل بیٹھتے تھے۔ وہاں سردار اکبر خان بگٹی مرحوم نے کہا تھا کہ میں اس کیس میں سنوں گا ہی نہیں، بیٹھوں گا ہی نہیں۔ یہ اس قدر غلط کام کیا تو اس نے کہ گھر میں مہمان کو قتل کر دیا تھا۔ جو فیصلہ سردار صاحب کریں گے میرے لیے وہ قبول ہوگا۔ میں نے اپنے تمن کے کھوسوں کو جو میرے مقدمین تھے، سفید ریشان تھے، ان کو اکٹھا کیا تھا کہ ہماری بگٹی قبیلے کے ساتھ کوئی پہلی مثال ہے نہیں، وہ ہم سے کئی 100 میل دور ہیں، ہمارا کوئی ان میں مقدمہ آج تک ہوا نہیں، یہ پہلا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پھر ان کی رائے ہوئی، میں ان کو کوآرڈینیٹ کرتا ہوں، میں ان کو ملاتا ہوں، میں ان کی سربراہی کرتا ہوں، لیکن میرا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ مشورے میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس زمانے میں 61 کی بات کر رہا ہوں میں، اب 61 میں 17,000 روپیہ جرمانہ رکھا گیا اس بگٹی کے اوپر۔ آج اگر آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ نکالیں 17,000 کا آج کتنا بنے گا؟ تو وہ اتنا بڑا جرمانہ تھا کہ وہ نہیں بھر سکا، اور نواب صاحب نے کہا تھا، نواب اکبر خان نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں دے گا تو اس کا جرمانہ میں دوں گا، اور سردار صاحب نے وہ 17,000 ہمارے جو اس کے بھروسہ تھے ان کو ادا کیا تھا۔ تو یہ جس کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے کہ تمندار تو ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے، یہ ان کے قصے کہانیاں ہیں۔ تمندار اس طرح کا حکمران نہیں ہوتا تھا، ان کا سربراہ ہوتا تھا، ان کو جوڑ کے اور فیصلے چلتا تھا، آگے ہوتے تھے۔ اور ہر چیز جو انٹر ٹرائبل ہو، دو قبیلوں کے درمیان ہو، وہ جرگے میں جاتی تھی۔ جو میرے اپنے قبیلے کے اندر ہے وہ میرے مقدمین بیٹھیں گے، وہ اپنے جرگے میں اس کا فیصلہ کریں گے، نہیں ہو سکے گا پھر میرے پاس لائیں گے۔
اور میں ان کے رائے سے، ان کے مشورے سے، اور ہاں ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میرے خیال میں یہ جو بھی سنیں گے میرے اس انٹرویو کو سنیں گے، ان کو شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ 100% حقیقت ہے، میرے سامنے جھوٹ کوئی نہیں بولتا تھا، نہ مدعی جھوٹ بولتا تھا، نہ مدعا علیہ جھوٹ بولتا تھا۔ وہ کہہ جی یہ 10 آدمی تھے قتل کرنے والے، یہ کہ نہیں جو ہم تو تھے ہی نہیں وہاں، اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں، ایک مثال نہیں ہے۔ وہ اپنے جرم کو تسلیم کرتا تھا جو مجرم ہوتا تھا، اور وہ حقائق پہ کہتا تھا جی ہمارا قاتل فلانا ہے یا ہمارا مجرم فلانا ہے۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تھبے جیسے پولیس والے کرتے ہیں، میدان میں ہوتا ہے تھبا مار دیا، 20 آدمیوں کے نام دے دیے اور باقی کیا گمنامی میں بھی لگا دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کبھی بلوچ رواج میں تھا ہی نہیں، جھوٹ ہمارے سامنے ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ اب یہ اخباروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ آپ کے جو یہ ہوتے ہیں صحافی حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی دیر غازی خان کی وزٹ ہی نہیں کی یا بلوچستان میں کبھی گئے نہیں ہیں، وہ اتنے لمبے لمبے آرٹیکل لکھ دیتے تھے کہ سردار ٹھڈے مار کے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یہ وہ۔ میں ایک آدمی کے ساتھ سختی سے بولوں وہ مجھے ملنے نہیں آئے گا، وہ میرا کسی طرح سے محتاج نہیں ہے، میں اس قبیلے کا سربراہ ضرور ہوں لیکن کوئی کھوسا میرا محتاج نہیں ہے، صرف ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میرے بیٹھنے سے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بھی چھٹی نہیں ہے کہ میں لندن نکل جاؤں، کراچی نکل جاؤں، کہیں نکل جاؤں، کہاں نکل جاؤں۔ ہمارا کوئی فیصلہ 2 یا 3 دن سے اوپر چلا ہی نہیں۔ قتل کے فیصلے بھی ہاں اتنا ہم ٹائم ضرور دیتے تھے جن کا کوئی قتل ہو چکا ہو، جو مقتول کے ورثاء ہوں، غم و غصہ ٹھنڈا ہو جائے بس۔ جب ہمارے پاس وہ مقدمہ آ گیا اس کے بعد اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ اور سردار صاحب یہ جو دونوں فریق ہیں یہ آ کے ٹھہرتے بھی آپ کے پاس؟ ہاں ظاہر ہے وہ میرے مہمان ہوتے تھے، ان کو رہائش بھی میں نے دینی ہے، چارپائی کھٹڑا یا تڈی کھانا سب کچھ اس کے ساتھ، اگر وہ گھوڑے پہ آیا اس کی خوراک، اونٹ پہ آیا اس کی خوراک، وہ ہمارے ذمہ ہوتی تھی۔ اب وہ میرے ہیڈ کوارٹر پہ آیا، بہادر گڑھ میرا ہیڈ کوارٹر ہے، تو کہاں سے کھانا کھائے گا وہ؟ اس نے میرے پاس ہی کھانا کھانا۔ فورٹ منرو آتے تھے جب وہ شاہی جرگے میں آتے تھے تو فورٹ منرو میں میرا کھوسا کہاں کھانا کھائے گا، یا کسی کا اور تم جو وہاں بیٹھے ہوتے سردار صاحبان وہ ان کا دیتے تھے، کوئی اپنے مزاج اور اپنے اس کے حیثیت کے مطابق دیتا ہوگا، لیکن کھانا وہی دیتے تھے۔ اور میرے 100 آدمی بیٹھا رہا میں نے کھانا دینا ہے، 40-50 آیا اس کو بھی میں نے کھانا دینا ہے اپنا اور پھر یہی تو ہمارے لیے ایک اور بھی تو یہ بوجھ ہوتا تھا نا کہ جتنا ہم لمبا کریں گے اتنا وہ ان کو کھانے تو میں نے دینے ہیں۔ تو ہمارا اپنا بھی یہ ایک دستور ہوتا تھا کہ جتنا جلدی ہو جائے، کیونکہ اگلے بھی تو آ رہے ہیں نا، ہمارا کوئی دن فارغ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سردار صاحب تو عیش کرتے ہوں گے، یہ وہ صبح سے بیٹھتے تھے اور جب تک وہ اٹھے نہیں، جب تک وہ فیصلہ نہ ہو بیٹھے ان کے ساتھ، کھانا ایک ساتھ بھی کھا لیتے تھے، وہ میں پہلے کھا چکا ان کو بعد میں مل جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہمارے اوپر لازم تھا کہ مہمانی ان کو ہم نے دینی ہے۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک رائے ہے کہ سردار بہت بڑا جاگیردار ہے اور وہ یعنی ان پہ حکمرانی کرتا ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کہ جو آپ کے ٹرائب کے لوگ آتے ہیں، وہ آپ کے ادھر ڈیرہ غازی خان کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ ہیں، ابا ہمارا، کہ جی آپ کو اپنے والد کی جگہ پہ سمجھتے ہیں۔ سندھ سے جو لوگ آئے ہم نے ان کو دیکھا، وہ آپ کے آگے اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط فہمی۔ دیکھیں نا، جو آپ نے ایک فکرہ کہا کہ آپ کو ماں باپ کہتے ہیں، سردار کو ہر کسی کا اپنے تمن کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ اپنے اپنے مراسم ہوتے ہوں گے۔ میرے قبیلے کے ساتھ ایک غیر تکلف والا اور آپس میں ایک یعنی کیا وہ محاورہ ہے، ایک جان اور دو قلب وغیرہ، ہاں اس طرح کا میرا ان کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ اب میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے مجھے یہ بھی کہا کہ میں خود گواہی دے رہا ہوں، ہو ذوالفقار میری سنو، کدھر ہوتا ہے یہ؟ کس زمیندار کے پاس کسی اس کے ہمسائے کی یہ جرت ہے کہ اس کو بازو پکڑ کے کہ وہ میری سنو؟ مجھے کہتے تھے، اور میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو نہ کروں؟ میں نے سن لی اس کی بات، اور ادھر سے یہ کہتا تھا نہ صحیح اس کی بات پہلے سن لے تو پھر میری بات سن، ہم سے اس طرح ہی ملتے تھے۔ اور جب ان کی صلح کر کے میں اٹھتا تھا اس وقت ختم،
کوئی اس میں کدورت وغیرہ نہیں رہ جاتی تھی، کیونکہ سب کو اطمینان سے سنا، سب کی بات پہنچی تہ تک اور فیصلے ہوئے۔ یہ جو آج کل کسی نے ایک وہ ہے کہ جاہل آدمی ہے یہاں کا، وہ بھی صحافی بنا ہوا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اب تم یہ جب لادی گینگ کے قتل وتل ہوئے اور سارا کچھ ہوا اور رینجرز بلائی حکومت نے کیا کیا کیا، اب تم اندار صاحب اور ان کے کوئی خاندان اس علاقے میں نہیں جا سکتا۔ بے وقوف آدمی، تم کہاں کے ہو؟ تم کہاں کے ہو کہ مجھے تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا؟ تم روکو، آؤ آگے روکو مجھے۔ ایسے لوگ سنسنی خیز خبریں لگا دیتے ہیں، تمندار اپنے تمن میں نہیں جا سکتا۔ بھئی یہ اور بات ہے کہ اب میری عمر ایسی ہے کہ میں اب وہ دشوار گزار راستوں پہ سفر نہیں کر سکتا۔ ہاں اب بہت سی جگہوں پہ کار بھی جاتی ہے، جیپ بھی جاتی ہے، ورنہ میں ہمیشہ گھوڑوں پہ جایا کرتا تھا، اور کئی کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے گھوڑوں کا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں صاف ستھرا میدان ہے، پہاڑ ہے، روڑے ہیں، گھوڑے بھی پہاڑی ہوتے تھے گھوڑے۔ یہ ہمارے میدان کے گھوڑے جو میرے تھارو بریڈ گھوڑے ہوتے تھے وہاں نہیں چل سکتے تھے۔ تو وہ میرا رشتہ میرے اپنے قبیلے کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا ہے ماں باپ تو اردو میں کہتے ہیں یا سرائکی میں کہتے ہیں، ہمارا ماس پھس، ماں اور باپ، یعنی ماں کا پیار مجھ سے چاہتے ہیں اور باپ کا روب چاہتے ہیں مجھ سے۔ تھا میں ماس پھس سے، آپ میرے ماں باپ ہیں، ماں کہہ رہا ہے مجھے، وہ میں داڑھی والا ہوں، مرد ہوں، لیکن وہ مجھے ماں کا لقب اس لیے دے رہا ہے، وہ مجھ سے وہ ماں کی محبت بھی چاہتا ہے، باپ کا روب بھی چاہتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے بزرگوں کی روایات سے، اور جو میرے سفید ریش مقدمین تھے جن کا میں احسد زیادہ ان کی عزت کرتا، احترام کرتا تھا، جو ان سے میں نے سیکھا، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب بابا سنگھ کا انتقال ہو گیا تھا، میں 5.5 سال کا تھا، تو میں کالجز میں چلا گیا اور 14 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر یہاں آیا تھا، تو میں نے ان سے سیکھا، وہ میرے استاد تھے، اور انہوں نے والد صاحب کے ساتھ، دادا صاحب کے ساتھ کچہریاں گزاری ہوئی تھی، دربار گزارے ہوئے تھے، فیصلے کیے ہوئے تھے، اور مجھے وہ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اور مجھے اپ ٹو ڈیٹ کرتے تھے ان فیصلوں سے، جو میں تو تھا ہی نہیں یہاں۔ ہاں مگر بابا سے مرحوم کے ساتھ بیٹھا ہوتا، ان کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، پھر میں خود سیکھا ہوتا، نہیں میں انہی سے سیکھا۔ اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی آر نہیں آتی تھی کہ میں ان سے کیوں پوچھوں، وہ اپنے اپنے پھلی کے، اپنی شاخ کے، پہاڑے کے، وہ بڑے ہیں، وہ مقدم ہیں، میں نے ان کو عزت سے ہمیشہ پیش آیا تھا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ جرگا سسٹم، وہ ڈکٹیٹر آیا تھا، ایک مارشل آرٹ ڈکٹیٹر آیا تو اس نے ایک قلم کی جنبش سے ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بھی بیچارے وکیلوں کی بھی فیسیں بھرتے ہیں، پھر عدالتوں میں بھی کئی سال پیشہ بھگتتے ہیں، پولیس کے چک بھی لگتے ہیں ان کو، یہ وہ نہیں رہا ماحول۔ اب مجھے بہت سے پرانے لوگ، نئے لوگوں نے تو وہ دیکھا نہیں، وہ دور نہیں دیکھا، جو پرانے لوگ ہیں آج بھی مجھ سے جب ملتے ہیں، ہاں صحیح، اللہ کرے وہ زمانہ والا ہے۔ اب وہ زمانہ گیا ہوا زمانہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن وہ بڑے یعنی ایک جیسے، وہ کیا لفظ استعمال کروں، آپ میری اردو بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، جیسے کو ایک بے چینی ہوتی ہے نا کہ کاش کہ وہ زمانہ ہمارا، کیونکہ ان کو فیصلہ بھی ملتا تھا اور عزت بھی ملتی تھی، ذلیل نہیں ہوتے تھے۔ 2 دن میں فیصلہ، 3 دن، 2-3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اور باقی آپ نے پوچھا جرگے کا اور شاہی جرگہ کیا ہے۔ جرگہ جو ہمارا جرگہ سرداری جرگہ ہوتا تھا، اس میں ڈیرہ غازی خان کے سردار، یہ 8 سردار ہیں۔ شمال میں آپ شروع کریں تو تمن کیسرانی، اس کے ساتھ اس کے مغربی سائڈ پہ بزدار ہے، پھر اس طرف نیچے آ جائیں تو لنڈ ہے، اس طرف ہم ہیں، ہمارے بعد پھر لگاری ہے، لگاری کے بعد گورشانی، اور اس کے بعد دریشک، اور ایک لنڈ کی شاخ وہاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی سی شاخ ہے، اور پھر پرلی طرف مزاری سردار ہو جاتا ہے۔ کھیتران بلوچستان میں ہے وہ، میں اپنے ضلع کا کہہ رہا ہوں، اس وقت ایک ضلع تھا، اب 2 ضلع ہو گئے، اور جو شاہی جرگہ تھا اس میں پھر سارے سردار ہوتے تھے۔ اور تمندار آپ کی معلومات کے لیے 3 بلوچستان میں اور 8 یہاں، باقی تمندار نہیں تھے۔ کوئی اپنے آپ کو میر کہتا ہوگا، کوئی کچھ اور کہتا ہوگا، لیکن تمندار صرف یہ تھے۔ بلوچستان میں مری، بگٹی اور کھیتران، اور یہاں نیچے سے شروع ہوں تو مزاری، دریشک، لنڈ، گورشانی، لغاری، کوسا،
لونڈ، بزدار اور کیسرانی. گھر پہ نہیں ہوں یا میں صبح سو رہا ہوں، وہ اور بات ہے. ورنہ کسی کو اطلاع دینی، پرچی بھیجنے کی جی میں آیا ہوں، میں امجد حسین آیا ہوں، میں عمر آیا ہوں، میں طفیل آیا ہوں، یہ کسی کو ضرورت نہیں تھی. میں بیٹھا ہوتا تھا، آتے جاتے تھے، اپنا کام کرتے اور چلے جاتے تھے. تو ایک آدمی کی باری آئی تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں، اس نے کہا میں آپ سے گائے لینے آیا. آپ نے گائے والا جو واقعہ پوچھا مجھ سے، میں آپ سے گائے لینے آیا. میں نے کہا میری تو کوئی گائے بکاؤ نہیں ہے. نہیں جی خریدنے نہیں، لینے آیا ہوں. میں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں کیسے، میں ایسے دینا شروع کر دوں میرا مال کہاں جائے گا. تو وہ آیا میرے سے ہاتھ ملا کے چلا گیا. میری عادت تھی جب میں فارغ ہوتا تھا، اس وقت میرے دادا صاحب فوت ہو چکے تھے، والد صاحب فوت ہو چکے تھے، میری والدہ بھی فوت ہو چکی تھی. میری دادی نے میری پرورش کی اور مجھے انہوں نے سنبھالا. میں ان کو ہمیشہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پھر جا کے سوتا تھا. تو اس دن جو میں فارغ ہوا ہوں تو میں نے دادی صاحبہ سے ذکر کیا کہ دیکھیں دادی صاحبہ کو ایک آیا کھوسا اور وہ مجھے کہتا ہے مجھے گائے ضرورت ہے. مجھے کہنے تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ. نا بگڑ گئی میرے سے. اس کا حق ہے تمہارے اوپر. وہ دیکھو اپنے سردار کے پاس آیا، اپنے کسی اور زمیندار کے پاس نہیں گیا، کسی مقدم کے پاس نہیں گیا. اس کی حجت آپ پر ہے اور آپ نے اس کو بھگا دیا. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا، یہ آپ نے بتایا، مجھے حکم دیا انہوں نے ابھی ڈرائیور کو اٹھاؤ، رات ہو چکی تھی، رکا دو اور اس کو جا کے جہاں وہ ہے اس کو ڈھونڈے اور صبح اس فارم، کیونکہ رقبہ اس بہت بڑی جائیدادیں تھی، جس فارم پہ گائے اس نے لینی اس کو، اور میں نے ڈرائیور کو بلوایا، اس کو رکا دیا اور اس نے جا کے اسی رات کو، یعنی رات گزرنے نہیں دی دادی صاحبہ نے. وہ کس کی؟ سردار غلام احمد خان صاحب کی، سردار دوست محمد خان صاحب کی، تو ساری روایتیں تھیں ان کی. تو یہ ان کا ہمارے اوپر حق تھا. یہ میں ایک مثال آپ نے پوچھ لی، ورنہ یہ ہے کہ کسی کو اگر ہمسائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کھوسا ہو، ہمسائے اگر کسی کی وہ شیطیر ٹوٹ گیا ہے تو آتے تھے ہمارے پاس کہ تھوڑا فلانا ککر کھڑے یا تھوڑی وہ ٹالی کھڑی ہے، سارا کام ڈھائی پئی ہے، کام کہتے ہیں شیطیر کو، تو مہربانی ہاں ایک دن. تو یہ ہمارے فرائض میں تھا. یہ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا تھا. اللہ نے اتنی بڑی جائیدادیں جو بخشی ہوئی تھی، قبر میں تو کوئی نہیں لے جاتا نا. یہ ہمارا دستور تھا، یہ ان کے حقوق تھے ہمارے اوپر. میرے دادا کا میں نے یہ بھی سنا تھا انہی پرانے لوگوں سے، جب وہ اپنے ضرورت کا بھوسا وغیرہ، جو مویشی بڑی تعدادوں میں ہوتے تھے، پھر لوگوں کو اجازت ہوتی تھی بنجو بھر گنو چا بنجو، وہ اپنے گدھا لے جائیں، اونٹ لے جائیں، پھر وہ لے جاتے تھے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے، گائے بھینسوں کے لیے لے جاتے تھے. تو ہمارا یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے، یہ صحافی حضرات لکھ دیتے ہیں، ہمارا یہ نظام نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اس کے بالکل قریب ہی نہیں تھا. اور وہ آتے تھے اپنا جو مسئلہ ہوا وہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے، ہمارے سے وہ حل لے کے اور چلے جاتے تھے. اور ٹھہر گئے جو قتل ہوا ہے ایسے معاملے ہوتے، پھر ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. یہ میں ان کے ساتھ سردیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقائق ہے، یہ بناوٹ شناوٹ نہیں ہے. وہ زمانہ گزر چکا ہے. رات کو لکڑیوں کی آگ جل رہی ہوتی تھی اور وہ سارا ہم دائرہ کر کے بیٹھے ہوئے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھانا وانا کھا لیا، ہم نر سنتے تھے، ہنگر ہوتی ہے. ادھر بلوچ کوئی بیٹھے ہو؟ ہاں تو کہے کیسرا نہیں ہے ترا گیرا ہنگور. ہاں تو یہ بھی میری تائید کر رہے ہیں. وہ ہم آپس میں بیٹھ کے وہ اپنی شاعری سنتے تھے، بلوچی نظمیں سنتے تھے. بلوچوں کی تاریخ شاعری میں لکھی ہوئی، کتاب نہیں ہے ہماری کوئی. وہ بھی سنتے تھے. اور ہنگر والا بھی ہوتا تھا، وہ ہمیں ہنگر سنا رہا ہے اپنا، اور سرندی والا سرند بتا رہا ہے. ایک تار والی ہوتی تھی ان کی، وہ پتہ نہیں کتنی صدی پرانا. یہ ہمارا عام رواج تھا. یہ نہیں، میں باقیوں کا نہیں کہہ سکتا، میں لگاری سردار کا نہیں کہہ سکتا، میں لونڈ سردار کا نہیں کہہ سکتا، میں کیسرانی سردار کا کہہ سکتا ہوں. وہ میرے چچا تھے، میرے والد صاحب کے، اکٹھے پڑھتے تھے چیفس کالج میں. میں اس طرف کے سرداروں کو میں نہیں کہہ سکتا. مزاری سرداروں کے ساروں کا میں نہیں کہتا، ان کے بڑوں میں تھی یہ بات. جو ایک ان کے جو اب سردار ہیں، ان کے غالباً وہ دادا تھے، ان میں یہ تھا دستور. وہ اپنے قوموں کے ساتھ، اپنے قبائل کے ساتھ اس طرح سے ہم بیٹھتے تھے. مجھے تو ہمیشہ بتاتے رہے کہ آپ کے بڑے دادا، یعنی ان کے، میں ان سے چھٹا ہوں، ان کے پوتے تھے سردار سکندر خان. وہ
غالباً وہ فوت ہوئے 1880-85 میں، ڈیٹس نہیں ہیں ہمارے پاس، تاریخیں نہیں ہیں۔ ان کا جو دور تھا، ایک دفعہ وہ سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو ہمارا پچاج علاقہ کہلاتا ہے، بارانی علاقہ، وہاں کیونکہ پانی کی سخت قلت ہوتی ہے تو وہاں بہت ایک کنواں کھودا تھا، کچھ 300-400 فٹ گہرا تھا، اور اس پہ وہ بیل مقرر کیے ہوئے تھے، پھر وہ اتنا بڑا وہ موقع ہوتا تھا، اس کو پانی کھینچتے تھے اور لوگ وہاں سے لے جاتے تھے، کوئی 2 میل سے لا رہا ہے، کوئی 4 میل سے آ رہا ہے، لے جاتے تھے۔ سردار صاحب سفر کر رہے تھے تو اس راستے سے جاتے تھے کہ پانی وہاں مل جاتا تھا۔ سردار صاحب اکیلا تو نہیں ہوتا، ان کے ساتھ تو ایک قافلہ ہوتا تھا، تو وہاں کھوسے کھڑے ہوئے پانی وانی بھر رہے، انہیں سردار صاحب کو ملے یہی، اور سردار صاحب کی طاقت مشہور تھی، جسمانی طاقت مشہور تھی سردار سکندر خان کی۔ تو ادھر سے کسی حجت مند کھوسے نے کہا، سردار صاحب آپ اس کنویں سے پانی نکالیں آپ، اور اس میں انہیں کہا، سردار صاحب نے، میں سفر سے بلوچی میں کہا، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ انہا سے تو پانی نکال۔ سردار صاحب اترے گھوڑے سے، اور وہ موٹا رسہ ہوتا تھا، کوئی 300-400 فٹ گہرا تھا وہ کنواں، تو اس پہ کھینچنا شروع کیا، کھینچتے گئے، اور اب وہ رسے پہ دیکھ رہے ہیں کہ خون کا نشان آ رہا ہے۔ طاقت اللہ نے ان کو بخشی تھی، لیکن ہاتھ تو نفیس تھے نا، ہاتھ مزدور والے ہاتھ تو نہیں تھے، سردار کے ہاتھ تھے، تو خون آ رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ باندھے، پکڑنے کی کوشش کی، ان کا نہیں، تم نے کہا تھا پانی نکالو، میں پانی نکالوں گا، اور ان زخمی ہاتھوں سے بوکے کو نکال کے اور اس گڈھے میں ڈالا۔ ہمارا یہ تعلق تھا، میرے کو یہ روایت پہنچی ہے، سردار مبارک خان نے یہ کیا، سردار سکندر خان نے یہ کیا، ان کا بڑے سردار صاحب کا، اس کا یہ ایسے تھا، تو انہی پہ میں چلتا رہا ہوں، میں ان سے ہل نہیں سکا۔ اب میں باقیوں کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی سردار نے اپنے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ زیادتی کی۔ ہاں، اتنا قرب شاید نہ ہو جتنا میرا ہوتا تھا میرے قبیلے سے، لیکن زیادتی کا میں نے نہیں سنا، کسی نے کسی کیس میں کسی سے کچھ توقع کی میں نے نہیں سنا۔ 8 سردار یہاں ہیں، 3 وہاں ہیں، میں نے کسی کا نہیں سنا۔ ان کا بھی یہی ہوتا تھا۔ سردار خیر بخش میرے کالج فیلو تھے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے۔ سردار نواب اکبر خان بگٹی، وہ مجھ سے بڑے تھے لیکن میرے بڑے بھائی کی طرح تھے، میرا ان کے ساتھ آنا جانا تھا۔ سردار انور جان خان کھیتران جو تمندار تھے اس وقت کے، ان کی پھپھی ہمارے خاندان میں بیائی ہوئی تھی، تو ہم انہیں ماما کہتے تھے اور وہ مجھے ماما، تو ہم ان کے ساتھ بالکل اس طرح ملتے تھے جیسے ہم ایک ہی خاندان کے ہوں۔ میں نے ان کا بھی یہ دیکھا، رسم و رواج ہمارا ایک ہی تھا۔ یہ قرب اتنا کہ سردار صاحب ان کے کہنے پہ پانی کھینچ رہے ہیں۔ سردار صاحب، یہ سردار سکندر خان صاحب کی بات کی آپ نے اور پانی کی بات کی، تو یہ جو مان کا کینال ہے یہ بھی سردار سکندر خان نے بنائی تھی۔ ہاں، یہ آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ریکارڈ پہ رہے۔ ہاں، یہ پرینیل کینال تو نہیں تھی، تو کیا اس کا نام ہوتا تھا، ٹیکنیکل نام تھا۔ سردیوں میں کمارا کرتے تھے اور دیگیں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں دیگیں بنتی تھی، اور اوپر دریا پہ جا کے یہ بند باندھتے تھے کچے۔ سردیوں میں دریا تو بالکل اترا ہوا ہوتا تھا، جیسے جیسے پھر گرمی آئی اور دریا کا پانی چڑھتا آیا، پھر وہ اس نہر میں آ جاتا تھا۔ جسے آج مان کا کینال، یہ سردار سکندر خان تھا۔ ناظرین، محبتوں کا سفر جاری ہے، ہم موجود ہیں عزت مآب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کھوسہ قبیلے کے بارے میں بات ہوگی۔